بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اس سے پہلے پارہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بنانے کا تذکرہ تھا، اور تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم نے جو قبولیت کی دعا فرمائی اور کعبہ کے ارد گرد یعنی مکہ میں بسنے والے لوگوں کے لیے فنوں کا رزق مہیا کیے جانے کی دعا کی، اور پھر اس کے بعد دوسرے پارہ شروع ہوتے ہی ایک پس منظر ذکر کیا گیا. کفار و مشرکین کو، خاص طور سے یہود و نصارہ کو جو ایک اعتراض تھا بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بجائے جانے پر، اور بیت المقدس کو 6000 مہینہ قبلہ بنانے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف جو تحویل ہوئی، پھر ادھر پھیرا گیا، اس پر جو ان کو شبہ اور اعتراض ہوا تھا، دوسرے پارہ کے آغاز اور شروعات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین کے ان اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا تھا. اب یہاں اس آیت سے بھی ایک شبہ کا ہی جواب دے رہے ہیں جو بعض مسلمانوں کو پیدا ہوا تھا، اور وہ شبہ یہ تھا کہ جس طرح حج کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے، اسی طرح بیت اللہ کے قریب مکہ کے اندر موجود دو مشہور پہاڑی صفا اور مروہ، ان دونوں کے درمیان سعی بھی کی جاتی ہے، دوڑ بھی لگائی جاتی ہے 7 چکر. یہ بھی حج کے امور میں سے ایک واجبی عمل ہے. اس سعی کو، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کو لگانا یہ واجب ہے. یہ عمل بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، صفا اور مروہ کی وہ سعی بھی کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ دونوں پہاڑی پر مورتیاں اور بت نصب کیے گئے تھے، اور وہ لوگ خود کے مجاہد ہیں، مروہ اور صفا کے درمیان دوڑتے تھے. اسلام کے بعد جب اس حکم کو باقی رکھا گیا اور چونکہ ابھی پہاڑی پر مورتیاں موجود تھیں، تو بعض نئے مسلمانوں کو شبہ پیدا ہوا
اندر یہ خیال آیا کہ جس طرح بہت سی جاہلانہ رسم ختم کر دی گئی، توڑ دی گئی، یہ بھی ایک جاہلانہ رسم ہے۔ دونوں پہاڑی پر مورتی نصب کی گئی ہے، گاڑی کی گئی ہے، اور دونوں کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے، سواری کی جاتی ہے۔ تو اب اسلام کے اندر یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کے دل کے اندر یہ شبہ اور یہ خیال آیا، اس آیت کو نازل کر کے اس کو دفع فرمایا ہے کہ یہ کوئی مشرکانہ اور جاہلانہ رسم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بت پرست لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے وہاں مورتی اور بت گاڑ لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں پہاڑی بڑی مقدس ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان دوڑ لگانا در حقیقت ان مورتیوں کی وجہ سے نہیں ہے یا ان مورتیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ اس کا ظاہری پس منظر یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور گود میں ان کے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، جب ان کو پیاس کی ضرورت ہوئی تو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتی، وہاں موجود ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھتی تھی کہ دور اونچائی پر چڑھ کر کہیں نظر آ جائے تو ہم پانی کا انتظام کر لیں۔ وہ لوگ اللہ کے منتخب بندے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجیب و غریب امتحانات کے اندر اللہ نے مبتلا فرمایا تھا اور ہر امتحان میں وہ کامیاب بھی اترے تھے۔ حضرت حاجرہ کی یہ ادا جو تنے تنہا اس پورے بے آب و گیا زمین کے اوپر ٹھہر گئی تھی اپنے اکلوتے بچوں کو لے کر اور شوہر کو چھوڑ کر جا رہا تھا، تو کوئی گلہ اور شکوہ نہیں تھا، صرف اس بنا پر ان کو اطمینان تھا کہ اللہ کا حکم ہے جب اس طرح تو آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم کی معید اور مددگار ثابت ہوئی اور کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہماری نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پر توکل اور اعتماد اور اللہ کے ایک قدر پیغمبر کے امتحان کے لیے جو کہ معین اور مددگار ثابت ہوئی تھی، ان کو حوصلہ بخشا تھا، نہ یہ کہ عام عورتوں کی طرح چیخنا چلانا۔ عام طور سے اگر ہمارے اور آپ کے جیسے عورتیں ہوں ہمارے معاشرے کی، تو ان کا کام چیخنا چلانا، جزا فضا کرنا، عورت شوہر کو بے رحمی کا ظلم کا طعنہ دینا اور اس کے خاندان والوں کا نہ معلوم کیسا کیسا طعنہ دینا ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ کی بہادر اور دل کی مضبوط بندی نے حضرت ابراہیم کو حوصلہ دیا اور اللہ کے حکم پر جانے کے لیے آمادہ ہو گئی اور خوشی خوشی ان کو الوداع کی۔ جب اللہ کے نام پر اس تنہائی دانے اور پانی سے خالی جگہ میں وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ٹھہر گئی، تو اس کے لیے پانی کی جب ضرورت پڑی اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو یہ صلہ دیا کہ اللہ نے اس ان کی دوڑ کو جس جگہ پہ ہوئی ہے اور جہاں قیام صرف اللہ کے ایک نبی کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ کے نام پر ہوا تھا، اللہ نے اس بندی کی ادا کو پسند فرما لیا اور حج کی عبادت کا ایک حصہ اس کو قرار دے دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی چیزوں میں سے وہ ہو گئی، اس لیے صفا اور مروہ اس کو جاہلانہ رسم و رواج سے نہ جوڑا جائے۔ اگر بت اور مورتیاں گاڑ دی گئی ہے تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے، اس سے صفا اور مروہ پہاڑ اور ان کے درمیان کی دوڑ اور سعی پر جو اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو یہ بعض مسلمانوں کے ذہن کے اندر شبہ پیدا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اب مسلمانوں کے شبہ کو دور کیا ہے۔ شروع آیات کے اندر پارا کے کفار یہود کے شبہ کو دور کیا تھا کہ جو اللہ نے بیت اللہ کی طرف حکم دیا ہے اور بیت المقدس سے ہٹا دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ اب یہاں زمانے جاہلیت میں
بھی صفا اور مروہ کی سعی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جاہلیت کی چیز ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ صفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ یقیناً صفا اور مروہ پہاڑی اور ان کے درمیان دوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے، یہ جاہلانہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے میں اس پر کوئی گناہ اور مواخذہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے مسلک حنفی کے اندر، عمرہ کے اندر اور بیت اللہ کے حج کے اندر یہ صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، نہ ادا کرے، تو اس کو دم کے طور پر ایک بکری کا صدقہ ذبح کرنا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ واجب کو اس نے چھوڑ دیا۔ ومن تطوع خیرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کرے، حج اور عمرہ کے درمیان تو ایک مرتبہ تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور اپنے طور پر نفل کے طور پر بھی کرے، صفا مروہ کی سعی کرے یا حج اور بیت اللہ کے طور پر نفل کرے، یا کوئی بھی نیکی فرض سے اوپر اٹھ کر فرض سے زائد بھی اگر کوئی نیکی کرے تو کرے فإن اللہ شاکر علیم، تو جان دو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ بندوں کے اعمال کی معمولی نیکیوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ علیم، اور نیکی کس جذبے سے کی گئی ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، وہ اس کے احوال اور کیفیات کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور بندوں کی نیکی کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی امید کے مطابق اس کی نیکی کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس آیت کے اندر جہاں ایک طرف یہ شبہ دور کیا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کوئی جاہلانہ رسم نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے اور یہ حج کی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس کو کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ واجب کیا، فرض کیا، ایمان والوں کو تو اس سے زائد، فرض اور واجب سے زائد بھی نیکیاں کرنی چاہیے۔ نمازیں ہیں تو نوافل کا بھی اہتمام ہو، زکوٰۃ ہے تو صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام ہو، حج ہے اللہ نے نوازا ہے اور کوئی بڑی ضرورت سامنے نہیں ہے تو کچھ نفلی حج بھی ہو، عمرہ بھی ہو، اور بھی ہر نیکی کے اندر، ہر شعبے کے اندر نفلی عبادت بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی اور بڑے انعام اور بدلے کی امید کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ ہم عمل کرنے والے کے دل کی کیفیت اور اس کے جذبات کو خوب جانتے ہیں، اور پھر ہم اس کے نیکی کے قدردانی ہیں، اور جب اللہ کسی چیز کی قدردانی کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ اس لیے ہم عمل کریں اپنی ذات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اخلاص بھی ہو، خلوص بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، لیکن بظاہر اگر جو بہت چھوٹا معلوم ہو رہا ہو، بہت معمولی اور حقیر عمل نظر آ رہا ہو، خلوص کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ کی شان کے مطابق اجر اور انعام کی امید لگائیں، اس لیے کہ اللہ جب قدردانی پر آئے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، تو ہم یہ نہ گمان کریں کہ تو بہت معمولی سا عمل ہے، اس پر کیا ملے گا۔ اخلاص اور خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کر جائیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بہت بڑا اجر ادا کرے گا۔ تو ہمیں صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، نوافل کا اور فرض اور نوافل کے واجبات کے علاوہ بھی ہر لائن میں اعمال کی مقدار میں اضافہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی قدردانی اپنی شان کے مطابق کرے۔ اور اس کا ایک ظاہری نفع احادیث کے اندر خود بیان بھی کیا گیا ہے کہ بندہ انسان ہے، اس سے کوتاہی جانے میں انجانے میں ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فرائض واجبات میں اس سے جانے یا انجانے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو، ہوئی ہو۔ اگر وہ فرض اور واجبات سے زائد نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کرے گا تو
تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائیں گے. اس کی قدردانی یہ ہے کہ ان نوافل اور فرض اور واجب کے علاوہ اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے فرائض اور واجبات کی کمی کی تلافی کر دیں گے. اس کا فرض مکمل صاف ستھرا کر کے اس کو سامنے پیش کریں گے اور اس کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس کی قیمت میں ہماری کوتاہی کی وجہ سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اور ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم جو فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کما حق ہو اس کو ادا کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو کما حق ہو, روزہ رکھ رہے ہیں تو کما حق ہو. ہم کوتاہ لوگ ہیں, کمزور ہیں, ناقص ہیں, ہمارے اعمال میں نقص رہے گا. یہ فرض اور واجبات کے علاوہ بھی اگر اعمال کا کوئی ذخیرہ جمع کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے فرائض اور واجبات کے نقائص کو اور کمیوں کو دور کر دے گا اور ایک کامل عمل ہمارے سامنے بنا کر اس کی مکمل قیمت عطا کرے گا, جبکہ ہم اپنی محنت سے مکمل کا مستحق اور حقدار نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں یہاں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں فرض اور واجب کے علاوہ کچھ زائد اور نوافل اعمال بھی کرنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ فرض اور واجب نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نوافل چھوڑنے کا ایک دم عام معمول بن چکا ہے. عوام خواص, پڑھے لکھے ان پڑھ, سب کی ایک عادت سی بن گئی ہے. بلکہ آج کا جوان طبقہ, پرانے لوگ تو عادی ہیں, وہ بڑی شدت کے ساتھ نفلیں پڑھتے ہیں. ان کے اندر ادائیگی کے بعض کے اندر ایسا وضو ہے کہ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس پر نکیر کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. کوئی نفل چھوڑتا ہے تو اس پر نکیر بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کوئی ایک دم پابندی سے چھوڑے. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے, اپنی عمر میں دیکھا کہ وہ نمازیں ایک زمانے سے پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی بھی کسی وقت 2 رکعت نفل کی انہیں پڑھتے دیکھا نہیں گیا. یہ بھی بڑی معیوب بات ہے. یہ بڑی معیوب بات ہے. گویا انہیں بڑا اپنے اوپر اعتماد ہے, یقین ہے ہمیں کہ ہم بہت اچھا فرض ادا کر رہے ہیں, بہت اچھی واجب ادا کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا جھکاؤ نفل کی طرف نہیں ہوتا. تو یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے. جو لوگ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ چھوڑنے والے پر نکیر کرتے ہیں, جیسا کہ ایسے لوگوں سے بھی سامنا پڑا ہے, تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم لوگ تو پوری نماز پڑھتے ہیں, آدھی ادھوری نہیں پڑھتے. یہ تانا بھی غلط ہے. کسی بندے نے آ کر فرض پڑھ لیا, واجب پڑھ لیا, سنت موقعہ کر لی ہے, اس نے مکمل نماز پڑھی ہے. فرض خود ایک مکمل نماز ہے, واجب خود ایک مکمل نماز ہے. اب مثلاً کوئی عشاء کے اندر آیا, 4 فرض پڑھ لی, 2 سنت پڑھ لی, 3 وتر پڑھ لی, اس سے یہ نہیں کہا جائے کہ تم نے ناقص نماز پڑھی ہے. اس نے مکمل فرض واجب اور سنت ادا کر دی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم 4 رکعت پہلے کی سنت پڑھیں اور 4 رکعت بعد میں نفل پڑھیں تبھی عشاء کی نماز کامل ہوئی ورنہ ادھوری ہے, یہ تصور بھی غلط ہے, غلو ہے. اور کوئی شرے سے بالکل پابندی سے پڑھے ہی نہ, وہ 15 منٹ بھی پہلے مسجد میں آتا ہے تب بھی بیٹھا رہتا ہے پابندی سے. کبھی نہیں ہوتا کہ کھڑا ہو کے 4 رکعت پڑھے اور ہمیشہ بس 2 اور 3 پڑھا نکل گیا. کبھی بھی وہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھتا اور نمازوں کے اندر. تو یہ عادت بھی, اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے, ناجائز نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک مومن کی شان کا لائق نہیں ہے. اس کو اللہ کے سامنے اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کچھ زائد بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ڈیوٹی ادا کرنا, فرض اور واجب ادا کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. نہیں ادا کریں گے تو ڈنڈے پڑیں گے, اس پر عذاب ہے, وعید ہے. لیکن نفل اللہ تعالیٰ نے ہماری چاہت پر رکھا ہے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تو اس کے اوپر عذاب اور وعید مسلط لٹکی ہوئی اس لیے پڑھ رہا ہے. اب اگر نفل میں بھی ہم کچھ اضافہ کر لیں تو اسی کے بارے میں حدیث کے اندر کہا ہے کہ تقرب اسی سے حاصل ہوتا ہے. فرائض سے اور واجبات سے مصیبت ٹل گئی اور اس کا جو انعام ہے وہ ملے گا. لیکن جو بندہ ڈیوٹی سے زیادہ کام کرتا ہے, جو مزدور ڈیوٹی سے زیادہ کام کرتا ہے, مالک اس سے خوش ہوتا ہے, اس کو اس کی اجرت سے کچھ زائد رکھ دیتا ہے, اس کو کچھ اور انعام کے طور پر دے دیتا ہے. ایسے ہی اگر ہم اپنی ڈیوٹی فرض اور واجب اور سنت موقعہ سے علاوہ کچھ اور زائد نفلیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حدیث میں ہے کہ اس کو قرب حاصل ہوگا. وہ بندہ زیادہ قریب ہوگا بنسبت اس کے جو صرف ڈیوٹی ادا کرے. دنیا کا مالک بھی ڈیوٹی ادا کرنے والے مزدوروں کو ان کا جلدی سے حساب کر کے فارغ کر دیتا ہے.
اور جو زیادہ وقت دیتا ہے، وقت سے پہلے آتا ہے، وقت کے بعد جاتا ہے، زیادہ کام دیتا ہے، تو مالک کہتا ہے کہ جی تم رکو، تم کو اتنی کیا جلدی پڑی، اس کو بعد میں اطمینان سے اس کا حساب دیتا ہے اور پھر اس کو مزید دیتا ہے کہ لو تم ماشاءاللہ کام زیادہ کرتے ہو، وقت زیادہ دیتے ہو، تم سے بہت طبیعت پوچھے لو تم یہ تمہاری مزدوری تم اتنا مزید ہماری طرف سے رکھو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھی کریں گے، اس لیے نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی چھوڑ پائے اس پر نکیر نہ ہو، اس کو ترغیب کیا جائے، ابھارا جائے کہ بھائی کبھی کبھار تو موقع رہتا ہوگا، ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ بہت جلدی میں رہتے ہوگا، پڑھ لیا کرو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر ہی بہت مختصر ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بار بار اپنے آگے بندے کا سجدہ کرنا یہ اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، اس لیے خواص کو خاص طور سے تھوڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں اب یہ سمجھنے لگے کہ بس اتنے ہی لگاتے ہیں، باقی اس سے زائد وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ ایک طبقہ زبانی اور عملاً اس کا منکر ہے، غیر مقلدین جس کو غیر حنیف بھی کہتے ہیں، وہ نفل کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نفل کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو ہم بھی عمل کے طور پر چھوڑے، زبان سے اقرار کرے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو دیکھی دیکھا ظاہر میں ہماری انہیں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اس لیے تھوڑا مشابہت سے بچنے کے لیے کبھی کبھار گاہے بگاہے، کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت، کبھی نماز سے پہلے آ گئے اثر اور عشاء میں، جیسا کہ اکثر اب سنتیں زیادہ تر کوئی بوڑھا آدمی ہے وقت وہی دیکھتا ہے تو پرانی اس کی عادت ہے وہ سنتیں غیر موقعہ کے لیے باندھ دیتا ہے۔ عموماً جوان طبقہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پہلے پہنچا ہو اور نیت پاٹی۔ اللہ معاف کرے، ہم سب سے یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، اس کے بڑے انعامات ہیں۔ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے دہلی کا کون بادشاہ تھا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا جب انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہماری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی اور جس کی عصر کے پہلے کی 4 سنتیں کبھی بالغ ہونے کے بعد کبھی نہ چھوٹی اور جس کی تہجد کبھی نہ چھوٹی۔ یہ 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہی ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو گیا۔ اب وصیت کے مطابق پوچھا جا رہا ہے ایک بندہ پورے دہلی کے اندر ایسا نہیں مل رہا ہے جس میں تینوں چیزیں پائی جائیں۔ کوئی تہجد گزار ہے تو بالغ ہونے کے بعد سے عصر کے پہلے کی سنت کی پابند نہیں ہے، کوئی اس کا پابند ہے تو کبھی نہ کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایسا آدمی پڑھا جس کے اندر تینوں باتیں پائی جائیں گی، 4 ناچار بادشاہ وقت، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اس کو خبر لگی، وہ آیا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سرانے بیٹھے بادشاہ کہا کہ حضرت آپ نے ہمارے زندگی کے بھر کے راز سے پردہ اٹھا لیا، یعنی ان کے اندر وہ شرائط موجود تھی، اب کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ وصیت کے مطابق وہ بادشاہ اتر رہا تھا اس زمانے کا، اس کو تو پڑھانا ہی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ تو اس بادشاہ کا یہ حال تھا، بادشاہ کے سامنے کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پورے ملک کی۔ اس کی بالغ ہونے کے بعد کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی تھی، بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کی عصر کے پہلے کی سنت نہیں چھوٹی تھی، غیر موقعہ۔ تو اب موقعہ اور واجب کا کتنا اہتمام ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اس کی نماز جنازہ قطب الدین بختیار کاکی کی پڑھائی۔ تو ہمارے بزرگوں کے اسلاف ایسے ایسے لوگ گزرے کہ عصر کے پہلے کی سنت غیر معقولہ ہے، لیکن حال یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی کبھی فوت نہیں ہوئی اخیر تک۔ تو یہ بڑی اہم عبادتیں ہیں، بڑے اونچے مقامات ہیں۔ فرائض اور واجبات پر صرف سزا ٹل جائے گی اور اس کی جو مزدوری ہے وہ مل جائے گی، لیکن جو جنت کے اور اونچے اونچے انعامات ہیں، خصوصی مقامات ہیں، وہ نوافل سے ملیں گے، فرض اور واجب سے زائد عبادتوں سے ملیں گے۔ اور فرض اور واجب کا پورا بدلہ بھی تبھی ملے گا جب ہمارے پاس نوافل ہوں گی، اس لیے کہ ہم ناقص لوگ کامل فرض اور واجب ادا نہیں کر سکتے، ضرور اس میں نقص ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نقص نوافل پہ ہی پورا کریں گے۔
اس لیے ہمارے اندر نوافل کا کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہونا چاہیے۔ روزانہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہو جاتی ہے فرض اور واجب کی؟ یہی معمول بنا لیں کہ روزانہ 2 رکعت 4 رکعت کسی بھی وقت کبھی کسی وقت یہ کوشش کر لیں کہ دن بھر میں کم از کم 2 رکعت تو نفل پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تاکہ کچھ تو ذخیرہ رہے۔ اور عملاً یہ جو ہم غیر مقلدین کے مشابہ ہوتے جا رہے ہیں، جن کا زبان سے بھی یہ نظریہ ہے کہ نفل عبادت کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرض اور زائد سے فرض اور واجب کے علاوہ اس سے زائد کوئی عبادت کرے گا، تطوع کہتے ہیں فرض اور واجب کے علاوہ عبادت کو، تو اللہ تعالیٰ وہ عبادات کا بڑا قدرداں ہے اور کرنے والے کے دلی کیفیات کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی مذمت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں پیچھے آیا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اسی طرح اے نبی آپ کو بھی پہچانتے ہیں کہ واقعی آپ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، بالکل یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے اندر اوصاف تورات کے اندر پڑھ رکھے چھپا رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے تاکہ لوگ ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں اور سب ان کو مان نہ لیں۔ تو ایسے لوگوں پر مذمت کی گئی ہے جو علم جاننے کے بعد چھپاتے ہیں، علم کو چھپانے کی مذمت کی گئی ہے ان آیات کے اندر۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں دلائل اور ہدایت کی باتوں کو، دلائل اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے اتاری ہیں، جو ان کو چھپاتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے کتاب میں واضح کر دیا ہے۔ ان کی کتاب تورات و انجیل میں اس کو بالکل واضح اور بیان کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے لوگ لعنت کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ جیسے تورات و انجیل کے اندر آپ کے سارے اوصاف، آپ کی صداقت کے سارے دلائل بیان کیے گئے، اس کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات سے علماء نے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس امت میں بھی اگر کوئی ضروری علم کو چھپاتا ہے اور جس بستی میں ضرور پوچھا جا رہا ہے اس سے، عالم سے، جاننے والے سے، اس کے علاوہ کوئی اور جاننے والا نہیں ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ ضروری علم وہ علم جس کی عوام کو ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا ہے، ایک عالم چاہ رہا ہے کہ ہم نہ بتلائیں، ہمارے محلے بستی میں کوئی اور ہے، جائیں اس سے پوچھ لیں، وہ ہم سے بہتر بتائیں گے، اس نیت اور اس جذبے سے دوسرے کے حوالے کرنا یہ چھپانے کو مقید میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہمیں پتہ ہے کہ پوری بستی میں ہمارے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں اور ہم سے پوچھا گیا اور ہمیں معلوم ہے ہم نہیں بتلا رہے، اور وہ ایسا مسئلہ ہے جو عوام کی ضرورت کی چیز ہے، عام ضرورت کی چیز ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، تو ایسا علم چھپانا یہ لعنت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں وہ علم جو عوام کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے علم کی قسمیں ہیں جو صرف علماء کے سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسی ہے کہ اگر عوام کے سامنے بیان کی جائے تو وہ فتنے پہ اور ان کے گمراہی میں پڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی باتیں اگر کوئی پوچھتا ہے تو نہیں جواب دیا جائے گا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان علوم میں چکر نہ پڑو جس سے آپ کا کوئی عملی تعلق نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو بیان بھی نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی احتیاط کرتے تھے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے بہت سے ایسے علوم حاصل ہیں کہ اگر ابھی میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ ہماری گردن کاٹ لیں گے، لوگ اس کو ہضم نہیں کریں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ کون سے علوم تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا،
لوگوں کے مناسب نہیں سمجھا، نہیں بتلا۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کا ہر علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو اور ہر مسلمان کے لیے جاننا اس کو مناسب ہو۔ جو ضروری عقائد ہیں، ضروری مسائل ہیں، وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بہت سے جو باریک مسائل ہوتے ہیں اور بہت سے علمی مسائل ہوتے ہیں، بہت سے باریک دلائل کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اہل علم کے سمجھنے اور سمجھانے کو ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے باریک اور گہرے ہوتے ہیں کہ ہمہ شمہ عام مولوی کو بھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اعلیٰ درجے کے جو چوٹی کے علماء ہوتے ہیں وہ ان کے علم اور مطالعے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ علم کے درجات ہیں تو جاننے والے کے بھی درجات ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے درجے کے مطابق علم حاصل کرانا یہ ضروری ہے۔ اپنے ضرورت سے اور اپنی حیثیت سے آگے والے علم پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے کہ بسا اوقات فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث مظلۃ الا للعلماء، حدیث شریف جو قرآن کی تشریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو حدیث کہا جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو حدیث کی گہرائیوں سے باریکیوں سے جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کے لیے حدیث بسا اوقات فتنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ حدیثیں پڑھ کر تو فتنے مبتلا ہو جائیں گے۔ آج ہو رہا ہے ہمارے یہ اہل حدیث بھائی کیوں گمراہی میں مبتلا ہیں، کیوں فتنے مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علماء کے علاوہ اور حدیث کے علوم کی گہرائی سے واقف لوگوں کے علاوہ جو ڈائریکٹ حدیث کا مطالعہ کرے گا ہمارے حدیث و مظلۃ الا للعلماء، یہ عام لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ خود قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کے معنی اور مطلب کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سی آیات کے بارے میں کہا گیا ہے، ابھی آئے گا آگے آل عمران میں، کہ اس کے معنی اور مطالب اللہ جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں اور علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ اب وہ آیت کے بارے میں جن کو صرف اللہ رسول جانتے ہیں، علماء اس کی اگر قرون میں پڑھیں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ وہ معنی، وہ آیات جن کے معنی اللہ رسول اور اہل علم جانتے ہیں، عام لوگ اگر اس کی جانکاری اور اس کے گھسنے کے چکر میں پڑیں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ ہر ایک کے درجات ہیں، ہر ایک کی ضروریات ہیں، ہم کو اسی درجات اور ضروریات کا لحاظ کر کے دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ قرآن حدیث جیسے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو ان کے سسٹم سے ہٹ کر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ گمراہی کا ذریعہ بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو علم کو چھپاتے ہیں، یہ وہ علم جو ضروری علم ہے۔ یہود و نصارہ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے یہ سب کے لیے ضروری علم تھا، چونکہ نبی کو پہچاننا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک عام سے عام مسلمان کچھ نہ پڑھا ہو صرف اس کو بھی ضروری ہے کہ نبی کو پہچانے، تو نبی کے پہچاننے کی جو نشانی بیان کی گئی تھی ان کے لیے ضروری تھا کہ سب عوام کے سامنے بیان کر دیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر چھپایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور صرف اللہ کی لعنت نہیں بلکہ لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت کرنے والے لوگوں سے مراد دوسرے نے لکھا کہ تمام مخلوقات، تمام زمین کے چھوٹے موٹے کیڑے پرندے، حشرات الارض جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم کیڑے مکوڑے پتنگ، تمام مخلوقات ذرہ بے ذرہ چھوٹی بڑی سب مخلوقات ان لوگوں پر لعنت کرتی ہیں جو عوام کے لیے ضروری علم کو چھپاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، پوچھنے پر بتاتے نہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، علم چھپاتے تھے شروع میں لیکن بعد میں توبہ کر لیا اپنی سرکشی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، ایمان اور ایمان کے دائرے میں آ گئے، وبینوا اور صحیح علم کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، انہوں نے توبہ کیا ہے ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو لوگوں کے معاف کرے، توبہ قبول کر لے،
ماضی کے گناہوں کو مٹا دے. میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں اور گزشتہ وقت کے گناہ کو ایسا مٹاتا ہوں کہ لکھنے والے فرشتے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ ماضی میں ہم نے کیا لکھا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول فرماتا. الرحیم، اور لوگوں کے حال پر اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا، لیکن وہ لوگ جو کافر رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی سچائی کے دلائل اور نشانیاں چھپاتے رہے، اور یہ چھپانا کفر تھا، چھپا کر کفر پر قائم رہے. وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے. ان کو موت سے پہلے ایمان اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی، کفر ہی پر موت ہو گئی. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اللہ، فرشتے، تمام انسانوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو کفر کی حالت کے اندر مر گئے. یہ ایک عام حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ کفر کی حالت میں مرنے والے پر لعنت ہوتی ہے اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کا نام ایک دم تعیین کے ساتھ کفر پر مرنا معلوم ہو تو اس کو نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے، ورنہ عمومی طور پر ہم کہہ لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس طرح اوصاف کا تذکرہ کر کے لعنت کی بد دعا کی جا سکتی ہے. لیکن کسی متعین جھوٹے کا نام لے کر، زید، عمر، بکر، کسی متعین کا نام لے کر کہ فلاں شخص جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں شخص جو کافر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں شخص جو ظالم ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، کسی شخص واحد کا نام لے کر متعین کر کے لعنت کی بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ یقین سے معلوم نہ ہو جائے کہ ہاں اس کی موت کفر پر ہوئی ہے. اور کسی کی موت یقین کے ساتھ معلوم کرنا کہ کفر پر ہوئی ہو، اس کو معلوم کرنے کا صرف راستہ ایک ہے، وحی کا، اور وحی نبی پر آتی ہے، نبی کو معلوم ہو سکتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مرے ہوئے کافروں پر نام لے کر بد دعا فرمائی، ابو جہل پر، امیہ ابن خلف پر، اور بھی دیگر بہت سے کافروں پر نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی لعنت کی. تو ان کافروں پر تو نام لے کر بد دعا کی جا سکتی ہے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ابو جہل پر اللہ کی لعنت ہو، ابو لہب پر اللہ کی لعنت ہو، امیہ ابن خلف پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ نبی نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے مرنے کے بعد لعنت فرمائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کفر پر مرنا آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا تھا. باقی اور بھی دنیا کے کافر ہیں، اور بھی دنیا کے جو گناہگار ہیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد چاہے وہ برے سے برے اور بڑے سے بڑے جرم اور غلطی کے اندر ڈوب کر مرے ہو، لیکن ہم نام لے کر ان پر لعنت نہیں کر سکتے. یہ منع کیا گیا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے. قرآن و سنت کے احادیث کے اندر بھی قرآن و سنت کے اندر منع کیا گیا ہے، کیونکہ کفر پر موت کے ہونے کا علم صرف جو راستہ ہے معلوم ہونے کا وحی، اور وحی صرف نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر نہیں آتی. لہذا نبی نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، ہم اس پر کر سکتے ہیں لعنت، اس لیے کہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کی موت کفر پر ہے. باقی نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو مرا ہے بڑے سے بڑے جرم اور گناہ کے اندر، آپ کسی سے بھی ثابت، حتیٰ کہ خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے کسی کافر پر نام لے کر لعنت کی ہو. چنانچہ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے. حجاج ابن یوسف ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت سے صحابہ کو قتل کیا، بڑے اس کے مظالم کی داستان ہے. اور بھی بہت سے ظالم ہیں. یزید ابن معاویہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے. اور بھی اس جیسے بہت سے جو مسلم حکمرانی کے دور پر گزرے ہیں بڑے بڑے جرم اور گناہ کے اندر. اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی اس حرکت کی مذمت تو کی جائے گی، ان کو مجرم ٹھہرایا جائے گا، لیکن ان کو لعنت نہیں کر سکتے. جیسا کہ عام رواج ہوتا ہے محرم کے مہینہ پر حضرت حسین کی منقبت اسی وقت مکمل ہوگی جب تک کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے. یہ غلط ہے. یزید کے جرائم اپنی جگہ ہے،
اس کا فسق اور گناہگار ہونا اپنی جگہ، لیکن کوئی یہ ثابت تو کرے کہ وہ کفر پر مرا ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنے زمانے کے بعد وہ پیدا ہوا ہے، اور حضرت حسین کے قتل کے بعد کتنے زمانے بعد وہ مرا ہے۔ اور میں نے کہا کہ کفر پر مرنے کا پتہ چلے صرف اس کا ایک راستہ ہے، نبی پر وحی کے ذریعے۔ ہمارے اور آپ پر وحی کا نہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کوئی کتنا بڑا سے بڑا مجرم ہو، صحابہ نے لعنت نہیں فرمائی ہے، اولیاء اللہ نے لعنت نہیں فرمائی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقائد اور نظریہ میں سے عقیدہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے فاسق کو، مجرم کو، حتیٰ کہ کافر کو بھی، جس کو ہم دیکھ رہے زندگی بھر کے مندر میں گھنٹہ بجا رہا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہے، مرنے کے بعد اس کا نام لے کر اس کو لعنت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کے وقت اس کے دل کی کیا کیفیت تھی، کہیں دل کے اندر کلمہ اس نے پڑھ لیا، ہمیں کیا معلوم کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ اس لیے کسی پر نام لے کر کسی کافر پر بھی لعنت کی بد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں من جملہ اوصاف کے ساتھ کہے، جیسا کہ میں نے کہا کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو جو اللہ کے یہاں کافر ہوگا، جو اللہ کے علم میں جھوٹا ہوگا، جو اللہ کے علم میں ظالم ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نام لے کر کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وماتوا کفار اور کافر بنے ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، جو بھی کفر پر ہے سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ اگر آپ حجاج کو، یزید کو، ان کو لعنت کی بد دعا کر کے اپنے دل کو تسکین کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہہ دیجیے کہ قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر وہ فاسق، قاتل، کاذب اللہ کے علم میں ہوگا، لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ اگر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں ٹھہرا تو پلٹ کر اپنے اوپر آئے گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کسی پر لعنت کی بد دعا کرتا ہے تو وہ سیدھے دروازہ چیرتے ہوئے آسمان کا اوپر تک پہنچتی ہے۔ اگر وہ جس پر لعنت کی بد دعا کی گئی ہے لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو بد دعا اس پر پڑتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو وہ لعنت کی بد دعا سیدھے پلٹ کر وہ بد دعا کرنے والے پر آتی ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی کہ جس میں ہمارا ہی خود کا نقصان ہونے کا خطرہ ہو؟ اور پھر اگر ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت جو ناجی اور مذہب جماعت ہے اس جماعت سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور نجات پانے کے لیے رکھنا بھی ضروری ہے، تو ہمیں اس نظریے پر رہنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کسی بڑے سے بڑے گناہگار یا کسی کافر کو بھی نام لے کر لعنت کی بد دعا کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ خالدین فیہا، جو کفر پر مرے ہیں کہہ رہے وہ ہمیشہ اللہ کی لعنت کے اندر رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی لمحے میں لعنت ہٹا کر رحمت برسنے لگے، نا، کفر پر جو موت آ گئی وہ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لعنت کے نتیجے میں جو جہنم کا عذاب ملے گا کرم ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی، کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ جیسے دنیا میں مجرم کو کبھی کبھی بیل ہو جاتی ہے، کبھی کچھ دنوں کے لیے ضمانت ہو جاتی ہے، وہاں کے گھر بار والوں سے ملاقات کر لیتا ہے، محلے میں ٹہل پھر لیتا ہے، تو وہاں کوئی کبھی چند لمحے کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب، جو کفر پر مر گیا اس سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ کافروں کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان آیات کے تقاضے پر اور ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔